بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں، بلکہ کافی خطرناک اطلاعات ہیں، اور کچھ دوستوں سے بات ہوئی، اور جو پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ 48 گھنٹوں میں خاص طور پہ جو کچھ ہوا، اس کے بعد ٹمپریچر جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. ٹمپریچر درجہ حرارت اس کو کہتے ہیں، سیاسی درجہ حرارت بھی ادروائز بھی بڑھ گیا ہے، اور خاص طور پہ جو سینئر موسٹ لیڈرشپ ہے، ان کے ہاں کافی ہلچل ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور نان پولیٹیکل لیڈرشپ بھی. اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کو اس ساری کشیدگی سے، ایک ساری ٹینشن سے جو اس وقت بہت ہی خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے، اور ہم جو درمیان میں پاکستان کے عوام ہیں اور عام آدمی ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور ہم جیسے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس ہاتھیوں کی لڑائی میں پسے جا رہے ہیں، اور نقصان اس وقت ملک کا ہو رہا ہے. پولیٹیکل پلیئرز اور نان پولیٹیکل پلیئرز، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سے. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور ہم نے نہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کچھ سیکھا، اور نہ ہی نان پولیٹیکل لیڈرشپ نے کچھ سیکھا حالات و واقعات سے. ورنہ تاریخ سے انسان سیکھتا ہے، تاریخ سے ادارے سیکھتے ہیں، تاریخ سے جو لیڈرشپ ہے وہ سبق سیکھتی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھنے کی بنائی جاتی ہے، ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. جو غلطیاں بار بار ہوتی ہیں، وہ غلطیوں کو نہیں دہرایا جاتا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 75 سال ہم پون صدی کا قصہ جو ہے، پون صدی کا سفر جو ہے وہ پورا کر چکے ہیں. 75 سال گزار چکے ہیں، لیکن ان 75 سالوں میں ہم نے اپنے ملک کے لیے ایک راستے کا تعین نہیں کر سکے، اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے. اس دوران پاکستان دو لخت ہوا. جی ہاں، بالکل پاکستان دو لخت ہوا، اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے. ورنہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا 1947 میں، دنیا کے نقشے میں ظاہر ہوا تھا، تو وہ ایک عجوبہ ریاست تھی. عجوبہ ریاست ان دس سینس کے دو صوبے تھے، یعنی کہ زمین کے دو ٹکڑے تھے، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا. لیکن ایک نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ایک نظریے کی بنیاد پہ پاکستان ایک ملک بنا. یہ زمین کے دو ٹکڑے، جو ایک مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، ایک مغربی پاکستان کہلاتا تھا. لیکن اس کے بعد ہم آپس میں اتنے دست و گریباں ہوئے کہ اس میں پھر ظاہر ہے باہر والوں نے بھی حصہ ڈالا. باہر والے تب حصہ ڈالتے ہیں جب اندرونی طور پہ حصہ ڈلوانے کے لیے ہم تیار ہوں، اور جب اندرونی طور پہ ایسے کردار اور اندرونی طور پہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں، تب ہی باہر سے کوئی آتا ہوتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے باہر والوں کو بھی ویلکم کہا، اور اپنے ضمیروں کو بھی سودے کیے، ذاتی مفادات کی، اور سب کچھ کیا، اور اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے ذاتی اور مختصر فائدوں کے لیے، شارٹ ٹرم فائدے کے لیے ہم نے ملک کو نقصان پہنچایا. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. 47 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے، اور اس کے بعد ہم سے الگ ہونے والا ملک بنگلہ دیش ہے. وہ دیکھیں کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بر صغیر یا ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہم دنیا کی واحد جوہری قوت ہیں، اسلامی ملک ہیں، جوہری قوت ہیں، اور لیکن ہماری اکانومی کا حال بدتر ہو چکا ہے، اور ہمیں نہ اچھے حکمران نصیب ہوئے، اور نہ ہی ہمیں اچھے معیشتدان نصیب ہوئے، اور نہ ہی ہمیں مضبوط ادارے ملے. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہے اس وقت ہماری کنڈیشن. اور ہم کیوں اس طریقے سے آپس میں لڑتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز، پڑوسی ملک ہے، نام لینے کو دل نہیں کرتا لیکن نام لینا پڑتا ہے. پڑوسی ملک ہے، اس نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی. اس میں وہاں پہ یہ جو سول ملٹری لڑائی ہے وہاں پہ نہیں ہے. سول ملٹری لڑائی کسی بھی ملک میں، جس ملک میں سول ملٹری لڑائی ہے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. سیاسی قیادت اور فوجی قیادت جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوتی، جب تک ایک طے نہیں کر لیتے، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو سول ملٹری لڑائی ہے وہ اختلاف رائے سے لڑائی، اور لڑائی سے دشمنی تک پہنچ گئی ہے.
دشمنی تک پہنچی ہوئی ہے. یہ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ لے لیں، اس سے پہلے لے لیں، جنرل ایوب خان صاحب کا زمانہ لے لیں، اور اس دوران پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں دست و گریباں، پولیٹیکل ورسز. ہماری لڑائی جو ہے ہم نے باہر والوں سے جو ایکسٹرنل خطرات ہوتے ہیں، بیرونی خطرات، ان سے لڑنے کے بجائے ہم آپس میں لڑ کے لہو لہان ہو چکے ہیں اور اپنا جسم جو ہے وہ تار کر چکے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نہیں. اس کی وجہ یہ ہے جنرل ایوب خان صاحب سے لے کے، بلکہ اس سے بھی پہلے میجر جنرل سکندر مرزا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ اقتدار کی رشہ دوانیاں، محلاتی سازشیں، یہ اقتدار میرا ہے، طاقت میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں، میرے پاس ہونی چاہیے، یہ چلتا رہا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ آپ نے دیکھ لیا، اس میں بھی یہی چلتا رہا. اور ہمارے سول حکمران بھی اور ہمارے نان سول حکمران بھی دونوں اس حمام میں برابر کے شریک ہیں. جی کسی ایک کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کم ہے اور یہ زیادہ، نہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. اپنے مفادات کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے مفادات کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پھر 75 سے لے کے آج تک ہم نے اپنی لڑائیاں بھی لڑیں، اور اس کے بعد بیرونی لڑائیاں بھی ہم نے لڑیں. اور خاص طور پہ دیکھیے، اچھا جن ملکوں کے لیے ہم نے یہ لڑائیاں لڑیں، وہ ملک بھی آج ہم سے دور ہیں. اور وہ اس لیے دور ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکانومی خراب ہے، معیشت خراب ہے، یہ جب بھی آئیں گے کچھ نہ کچھ ہم سے مانگنے کے لیے آئیں گے. وہ بھی ہم سے دور ہیں. جس دن پاکستان نے جوہری دھماکہ کیا تھا اور پاکستان جوہری قوت بنا تھا، اس دن پاکستان کا قد کاٹ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ اسلامی دنیا میں بہت اوپر چلا گیا تھا. لیکن اس کے بعد اس کو بھی ہم نے ضائع کر دیا آنے والے چند دنوں میں، اور کارگل کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد کارگل کے واقعے کے بعد ہم مزید نیچے گئے. اس کے بعد پھر پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جنرل ایوب خان ورسز پولیٹیکل لیڈرشپ رہے، پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ خان ورسز پولیٹیکل لیڈرشپ، جنرل ضیاء الحق صاحب ورسز پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ سارا کچھ چلتا رہا، اور پولیٹیکل لیڈرشپ ورسز انہی جرنیلوں کو لے لیں، یہ چلتا رہا. اس کے بعد جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ورسز چلتا رہا. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کرتے رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی. پھر ہم نے اپنے ہی لوگوں کو غدار بنایا. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو غدار بنایا. اگر اے آر وائی زیر اطاق، کیا اے آر وائی کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا؟ کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ جناب اے آر وائی کوئی ایسا کام کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مجھے تو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے کہ جو حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب تھے، وہ $500 ملین کا انہوں نے ایک ساورن چیک پاکستان کی جگہ پہ دیا تھا. یہ حالت تھی جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا، جب وہ آئے ہیں اس وقت کی $500 ملین کا ایک ایسے ادارہ جس کے سربراہ، جس کی بنیاد حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب نے رکھی ہو. اس کے بعد اشرف شریف صاحب ہو سکتے ہیں، صابر شاکر ہو سکتا ہے، عمران ریاض ہو سکتا ہے. یہ ہم نے میڈیا کے ساتھ یہ کام کیا. یاز امیر صاحب ہو سکتے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر معید ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ کے لہو لہان ہو گئے ہیں. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کو اب عمران خان صاحب ورسز جو ہے نان پولیٹیکل لیڈرشپ، اب یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے. اس لڑائی میں نقصان کتنا ہو رہا ہے. اور جب سیاسی جماعتیں کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی سیاسی جاگیر بنا لیا گیا. ہمیں لیڈر بھی ایسے ملے، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد لیاقت علی خان صاحب ملے، وہ ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ ایک سازش کا شکار ہوئے. اور ہمارے ہاں سازشیں کتنی ہو چکی ہیں، آپ اس کو ذرا سوچیں کہ کتنی زیادہ سازشیں ہو چکی ہیں. اور ہر طرح کی سازش ہمارے ملک میں ہوئی ہے. ہر طرح کی سازش ہو چکی ہے. ہمارے دو وزرائے اعظم تو پنڈی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور محترمہ بے نظیر بھٹو. اس کے بعد ہمارا C-130 آپ لے لیں، 17 اگست 1988 کتنا بڑا حادثہ ہوا کہ پوری کی پوری فوجی قیادت جو ہے وہ مٹا دی گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اور پوری کی پوری فوجی لاٹ ختم کر دی گئی.
جنہوں نے ایک عظیم الشان کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، جنرل مشرف صاحب 2 دفعہ بچے، بال بچے۔ ہمارے ایئر چیف مصطفی علی میر صاحب وہ اس سازش کا شکار ہوئے، ان کا وہ بھی حادثہ ہوا فضائی حادثے میں۔ پھر یہ ریسنٹ ہوا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، اور پھر کوئی صحیح واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی معاملات۔ پھر اس میں سوشل میڈیا پہ اس وقت ہر چیز کو سمجھا جاتا ہے جی یہ ہماری اپنی مخالف پارٹی کا ہے۔ یہ بات اس طرح سے ہوتی نہیں ہے کہ ایک پوری کی پوری توانائی اس وقت ایک ہی طرف پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، پوری کی پوری یہ توانائیاں اس پہ صرف ہو رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ کوئی چیز بتانے آف دا ریکارڈ ہی بتا دیں، آف دا ریکارڈ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں، شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیا وجہ بنی کہ یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ اور پھر پبلک کا جو ریئیکشن آیا، عوام سامنے ہے، ہر چیز پابندیاں ہو رہی ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، غداری کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور کوئی قانون نام کی، کوئی آئین نام کی کوئی نہیں مانا جا رہا، عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے۔ شدید ترین اس وقت ہم مشکلات کا شکار ہیں بحیثیت قوم بھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اس کا احساس ہے اور بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے جو ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے، جب بیٹھ کے بات نہیں کرتے، تو ہم اسی وجہ سے ہم اپنا ملک گنوا چکے ہیں، آدھا حصہ ہم ضائع کر چکے ہیں، ایک بازو ہمارا الگ ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ بات نہیں کرنی اور طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ طاقت کے استعمال سے وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کوئی تسکین مل جائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہی ہوا کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو کے کہاں پہنچا ہوا ہے، ہمارا پڑوسی ملک جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، جس کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر ہم اپنے دوستوں کو معاف کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم ظاہر دشمن ہمیں پہلے سے دشمن سمجھتے ہیں، دوستوں کو بھی دشمن بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بلائنڈ ایک ایسا چل رہا ہے کھیل، مجھے تو واقعتاً بہت ہی ڈپریشن ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آخر ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دیا ہے، اور ہم اس پہ آزاد شہری ہیں، ہمارا ایک آئین ہے، قانون ہے، ہمارے ادارے ہیں، مضبوط ترین فوج ہمارے پاس ہے، جوہری قوت ہم ہیں، عدالتیں ہماری ہیں، اور بے شمار زمینیں ہماری ہیں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ معدنیات ہمارے پاس ہیں، اور قدرتی وسائل ہمارے پاس ہیں، زیر زمین خزانے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں نے آج تک پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پاکستان مقروض ترین بن چکا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ امیر ترین بن چکے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن ایکچوئل۔ تو دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب نکلے ہوئے ہیں، الیکشن کمپین، رابطہ عوام مہم، اور دوسری جانب ایک دوسری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اب عمران خان کو مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، گرفتاری ہونی ہے، کیا ہونا ہے، اور مختلف قسم کی پلاننگز کی جا رہی ہیں۔ دربدر ہیں سب کے سب، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔